ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عمومی طور پر شان بیان کی تھی۔ آج خاص طور پر چند احادیث مبارکہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی شان میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حسنین کریم حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں
میرے پھول ہیں۔ تو اب کسی بھی درخت کی جو حقیقت اور اس کی خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کے پھول سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، دنیا میں میرے پھول ہیں، یعنی میرا کمال، میرا جمال ان میرے شہزادوں سے ظاہر ہوگا۔ ان کے اندر جو کمالات ہوں گے وہ میرے ہی کمال ہوں گے، کمالات میرے ہوں گے، ان کا اظہار ان سے ہوگا۔ اسی حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے بخاری شریف کے اندر 2 مرتبہ۔ حضرت ابو نعم فرماتے ہیں کنت شاہداً لابن عمر، فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حج کا موقع تھا، لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَغُوزِ، ایک شخص آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی محرم جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ حالت احرام میں ایک جوں مار دے تو اس کو کیا اس کی فدیہ کے طور پر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حالت احرام میں بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں کہ انسان شکار نہیں کر سکتا اور خوشبو نہیں لگا سکتا، یعنی بہت سی ایسی پابندیاں جو عام حالات میں درست ہوتی ہیں۔ جس طرح روزے کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی، اسی طرح حالت احرام میں یعنی حج یا عمرے کا جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام کی نیت کرنے کے بعد پھر اس پہ کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، بلکہ حرم شریف کے اندر تو کسی جانور کو اس کی جگہ سے بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایک جوں مار دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فقال ممن انت، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ قال من اہل العراق، اس نے کہا میں عراق والوں سے، عراق سے آیا ہوں۔ قال انظروا الى هذا یسألنی عن دم البغوز، فرمایا اس آدمی کو دیکھو کہ یہ ایک مچھر یا ایک جوں اس کے مارنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کی کیا جزا ہونی چاہیے۔ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے یعنی چونکہ کربلا اور کوفہ عراق کے اندر ہیں تو کوفہ والوں نے یعنی عراق والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ ایک جوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مچھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اگر اس جانور کو مار دیا جائے تو اس کی کیا جزا ہونی چاہیے، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو قتل کر دیا، عراق والوں نے یعنی کوفہ والوں نے۔ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحانتایا من الدنیا، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی اور سے سنا اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے دنیا کے اندر پھول ہیں، یعنی میرا کمال
میرے ان شہزادوں سے ظاہر ہوگا۔ تو جن کو حضور اپنے پھول فرما رہے ہیں ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اس وقت نہیں خیال آیا، تو اب ایک جوں مارنے کے اس کے پوچھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جانور اگر مار دیا جائے تو اس کا کیا جزا ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، میرے کمالات کا ظہور ان سے ہوگا۔ دوسری حدیث پاک امام ترمذی نے اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت علی یہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرأس الی الصدر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ۔ اور حضرت امام حسین یہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، گویا دونوں شہزادے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کے وصال کے بعد اگر حضور کی یاد ستاتی تو دونوں شہزادوں کو دیکھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا دیدار ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ نوریہ، جس کے آخر میں نور کا لفظ آتا ہے، تو اس کو قصیدہ نوریہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس قصیدے کے اندر آپ، یہ تو پہلا مصرع ہے نا اس قصیدے کا، اس کے اندر آپ اس حدیث پاک کا یوں ترجمہ کرتے ہیں دو شعروں کے اندر، فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ، بالکل حضور کی گویا تصویر ہیں، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ تو فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں۔ دونوں مل کے کھڑے ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پاک بن جاتی ہے۔ صاف یک شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ اور اسی کے اندر آپ ایک اور حدیث پاک کا بھی اسی قصیدہ کے اندر ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی ان کو کندھے پہ اٹھایا ہوا اور دوسرے طرف حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت امام حسن مجتبی کو کندھے پہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے پیار کرتے ہوئے حضرت امام حسن سے مخاطب ہو کے کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، کیا بچے تو کتنی اچھی سواری پہ سوار ہوا ہے۔ کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، کوئی کسی اور سواری پہ سوار ہوتا ہے، آج تیری قسمت پہ قربان کہ تو سید الانبیاء کی دوش پہ، ان کے کندھے پہ سوار ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش اولا پہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو عرش اولا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اپنی بارگاہ خاص میں۔ اور ایک اور نقطہ ضمناً یہاں عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے پیارے کلیم، آپ اپنے جوڑے اتار دیں، اپنی جوتے اتار دیں، کیونکہ آپ طوا کی مقدس وادی یعنی کوہ طور پہ ہیں۔ یہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، تو اس وادی کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوڑے اتار دیں۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، یہاں آپ اپنے جوڑے اتار دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، اب ہر چیز کے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں ایک لفظ ایک حرف بھی وہ فالتو نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے معانی ہوتے ہیں۔ انسان کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، بہت سی باتیں بے مقصد ہوتی ہیں، لا یعنی ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وقت گزارنے کے لیے انسان کلام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایک لفظ بھی وہ فالتو اور فضول نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی ضرور مقصد اور مفہوم ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ طوا کی مقدس وادی میں کوہ طور پہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اب ساری حدیثیں دیکھ لیں، پورا قرآن پاک، ساری حدیثیں بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سیاستہ، اس کے علاوہ موطا امام مالک دیکھ لیں اور باقی ساری کتابیں دیکھ لیں، جہاں جہاں پورے باب احادیث میں معراج کے ذکر کے اندر ہیں، بڑی تفصیل سے حدیثیں ذکر ہیں۔ کسی حدیث میں اس چیز کا ذکر ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کوہ یعنی معراج کی رات عرش پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ محبوب یہ میرا عرش ہے، اس لیے آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ادب کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جوتے اتار دو، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، تو اگر معراج کی رات عرش پہ جب حضور گئے تھے تو اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ محبوب جوڑے اتار دو، یہ میرا عرش ہے، اور اس کا حدیث میں ذکر ہوتا۔ کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض واعظین یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، جوتے اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ جوتوں سمیت میرے عرش پہ آ جائیں تاکہ میرے عرش کے سر کا تاج بن جائیں۔ معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ، معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتہ، ہے قدموں کے نیچے عرش اولا، ہے قدموں کے نیچے عرش اولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کے محبوب جو عرش اولا پہ اپنے جوڑوں سمیت جاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ حضرت امام حسن سوار ہیں۔ تو صحابی کو ان کی قسمت پہ رشک آیا، ان کی شان پہ رشک آیا، تو پیار سے عرض کیا، نعم المرکب رکبتا یا غلام، کہ اے بیٹے کتنی اچھی سواری پہ تو سوار ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، یہ بھی تو دیکھو نا، سواری ان کو نصیب ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہیں، یہ تو درست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے۔ نعم الراکب ہوا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار، مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے کچھ دن بعد کا یہ واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، ساتھ حضرت علی بھی ہیں، آگے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں حضرت امام حسن بن علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، جس طرح بچے کو پیار سے اٹھا لیتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور کہا، وقال بأبی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، اتنے تو علی کے مشابہ نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں،
وعلی یضحک، ساتھ حضرت علی کھڑے وہ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ اتنے تو حضرت علی جن کے بیٹے ہیں ان کے مشابہ نہیں ہیں اتنے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے جن کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک حدیث پاک ہے، تمام محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام کے لیے جا رہا تھا، بازار میں گھومتے پھرتے، پھر حضرت علی کے گھر میں آ گئے۔ حضرت علی کے گھر کے صحن میں آ کے بیٹھ گئے اور حضور نے 2-3 مرتبہ پکارا کہ کہاں ہے بیٹا میرا، کہاں ہے بچہ، کہاں ہے بچہ، یعنی حضرت امام حسن مجتبی کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اندر روکا ہوا تھا، یعنی جس طرح بچوں کے منہ کو صاف کیا جاتا ہے، کپڑوں کو جھاڑا جاتا ہے، تو کچھ دیر وہ رک گئے، پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اپنے نواسے کو حضور نے سینے سے چمٹا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، یا رب ذوالجلال میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا نواسا میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس سے پیار کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یہ میرا پیارا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس کو پیار کرے تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، حضور کا فرمان سنا، اس دن کے بعد پھر حضرت امام حسن مجتبی مجھے بڑے پیارے تھے، بہت ہی پیارے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا رب ذوالجلال جو اس سے پیار کرے تو اسے اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں گا۔ دیکھیے دنیا میں مساوات اور برابری کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، سب انسان برابر ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن عملاً پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جتنا زبانی یہ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے برابر ہیں، ویسے تو اگر حقوق کی بات کرنے پہ ہے تو جانوروں کے حقوق کبھی کبھی انسانوں سے بڑھ جاتے ہیں، درختوں کے حقوق ہیں، جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ چیز نہیں ہوتی جو تقریروں میں اور یعنی بات کی جاتی ہے ایکول رائٹس کی، خلائق بہانڈلنگ کی، لیکن پریکٹیکلی وہ چیز بہت کم نظر آتی ہے، یا اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح اس کے پرچار کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ انسانی مساوات کر کے دکھائی ہے تو وہ ہمارے آقا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں یہ جو ابھی بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا بات میں کروں گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کو جو درجہ اور مرتبہ حاصل تھا، بعض اوقات کبار صحابہ کرام کو وہ نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے ہیں، کوئی ان کا جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے،
کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو یہ درجہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان فارسی میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والوں میں شامل ہیں۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسانی مساوات۔ اب آئیے اس بات کی طرف، یہ آپ نے سنا کہ حضرت امام حسن مجتبی حضور کے نواسے ہیں۔ حضور نے، ظاہر بات ہے، فطری بات ہے، حضور کو ان سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب ذوالجلال جو ان سے پیار کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید یہ غلام کے بیٹے ہیں، اور حسن بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ سیاہ فام تھے، حبشی النسل تھے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں حضرت ام ایمن وہ حبشی النسل تھی، اس لیے وہ حبشی النسل سیاہ فام تھے۔ تو ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی جو بیٹی کے بیٹے نواسے ہیں، اور دوسری طرف غلام کے بیٹے سیاہ فام حبشی النسل حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، کانا یاخذنی والحسن، کئی دفعہ ہوتا۔ عربی گرامر کو اگر دیکھیں تو جب مضارع پہ کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ اب ماضی استمراری کیا ہوتی ہے؟ جس کو انگلش والے کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، وہ بات جو زمانہ گزشتہ میں ایک بار نہیں ہوئی بلکہ بار بار ہوتی رہی ہے۔ تو کانا یاخذنی والحسن، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا، بسا اوقات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مجھ کو بٹھاتے تھے، ایک طرف امام حسن کو بٹھاتے تھے۔ اب اس کی پھر آگے محدثین نے توجیہ کی ہے کہ چونکہ ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، کہ حضور کے وصال کے وقت حضرت امام حسن 8 سال کے تھے اور حضرت اسامہ 20 سال کے تھے۔ اب 20 سال کا یعنی فرق ہے بہت زیادہ۔ اگر 1-2 سال بھی امام حسن کی عمر لی جائے تو وہ 13-14 برس کے بنتے ہیں، تو عمر کا زیادہ فرق ہے۔ تو اس طرح دونوں کو، یعنی جس طرح انسان اپنے گود میں اپنے یعنی زانو پہ بٹھاتا ہے دو طرف، تو یہ چیز تو بہرحال یعنی اس کو بھی یہی معنی لیا جائے گا کہ ایک طرف امام حسن ہیں اور دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کو پکڑتے اور ایک ہاتھ میں مجھے پکڑتے، ایک ہاتھ میں نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، اور ایک طرف غلام کا بیٹا ہے سیاہ فام حبشی النسل، لیکن برابر دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انی احبہما۔ یہ ہے برابری کہ ایک طرف نواسا اور ایک طرف غلام کا بیٹا سیاہ فام حبشی النسل، لیکن دونوں کو برابر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ یا رب ذوالجلال میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ ہے برابری، صرف تقریر نہیں، تھیوری نہیں، پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ فرمایا ہے نا کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں، تو یہ صرف تقریر نہیں تھی، حضور نے عملاً کر کے دکھایا کہ دیکھو جی اس کو برابری کہتے ہیں، سب انسان برابر ہیں، یہ دیکھو کس طرح میں برابر کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک طرف بیٹی کا بیٹا اور اس کے برابر میں اپنے غلام کے سیاہ فام حبشی النسل، وہ بیٹے کو دونوں کو برابر رکھ کے میں کہہ رہا ہوں
اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد ان کا واقعہ ہوتا رہتا، اب چونکہ ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ذکر کروں گا۔ غلام تھے، آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، تو اب کہا جاتا زید بن محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، ان کو اس زمانے میں یہی دستور تھا کہ کسی کو اگر وہ کوئی آدمی اپنا بیٹا کہہ دیتا ہے جس طرح لے پالک، تو اس کو پھر اسی بیٹے کے سارے حقوق اسی نام سے پکارا جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو اپنے اصل ماں باپ جو ہیں ان کے نام سے پکارو۔ پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بیٹوں کی طرح عمر بھر اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ بہت سے لشکر جس میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہوتے، لیکن امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ کو بناتے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت زید بن حارثہ زندہ ہوتے، کیونکہ وہ جنگ موطا میں 8 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، اس لشکر کے وہ امیر تھے اور اس لشکر میں وہ شہید ہو گئے تھے، فرماتی ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے۔ کون فرما رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر کی جو خلافت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بہت سے اشارات حضور کی ظاہری آیات میں موجود تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں ان کو اپنے مصلے پہ کہا بھائی ابو بکر نماز پڑھیں، یہ اشارہ تھا ان کی خلافت کی طرف۔ لیکن صراحتاً کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے رائے اور مشورہ سے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ صحابہ کرام کی رائے سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت منعقد ہوئی۔ لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر حضرت زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو حضور ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کرتے۔ یہ ہے برابری، یہ ہیں ایکول رائٹس، اور تمام انسانوں کے جو برابری کا پرچار کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔